ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کے تقاضے اور اس کے آداب کے تعلق سے کل 3 باتیں عرض کی تھی۔ پہلی چیز آنکھوں کی حفاظت، نگاہ کی، دوسرے زبان کی حفاظت، تیسرے کان کی حفاظت، چوتھی چیز ہے روزے میں افطار یا سحر جو کچھ کر رہا ہے اس میں اس کا خیال رہے کہ بھر پیٹ نہ کرے، کچھ تھوڑی بہت بھوک اور اشتہا باقی رہے، اپنے آپ کو روک لے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب سحر شروع کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی دن بھر کیونکہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، لہذا اتنا کھا لو کہ شام تک چلے، تو اب اس میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی اب افطار میں جب معاملہ آتا ہے تو اب جو کچھ ہوا اس کی تلافی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ روزے کا مقصد ہے نفس کو کمزور کرنا اور اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کو دبانا۔ اب اگر بھر پیٹ غذا پہنچے گی، ظاہر ہے کہ نفس کو پوری آسودگی ہو گئی۔ جب پوری آسودگی حاصل ہو گئی ہے تو اب وہ شرارت کرے گا، گناہ کی طرف جائے گا وہ۔ تو اب اس کو گناہ کے تقاضوں سے روکنے کی تدبیر یہی ہے کہ سحر میں، افطار میں، کھانے میں یہ نہیں کہ بھوکا رہے، کھائے، لیکن اب یہ نہیں کہ بھر پیٹ پورا اپنا ایک دم ٹائٹ کر لے آدمی، یہ نہ کرے، بلکہ بس اتنا کھائے جتنا کام چل جائے۔ وہی پورے 11 مہینے خوب کھایا ہے، اگر اس میں کچھ تھوڑی سی کمی کر لیں گے تو اس میں نقصان ہی ہمارا کیا ہو رہا۔ پھر تھوڑا سا اگر غور کیا جائے، اور دنوں میں بھی دن بھر میں 3 بار غذا لیتے ہیں ہم لوگ، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا یہ، تو روزے میں بھی 3 بار ہو جاتا ہے، صرف ٹائمنگ کی تبدیلی ہے اس میں ہے، اس میں بھی 3 بار ہو رہا، لیکن بس اس میں اس کا لحاظ رہے کہ بس تھوڑا بہت گنجائش رکھے تاکہ نفس جو ہے پورا آسودگی نہ ہونے پائے۔ جب آسودگی نہیں ہوگی تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں چلے گا۔ دیکھیے تجربہ یہ ہے، اگر عمدہ غذا مزاج کے مطابق ہو اور خوب پیٹ بھر کے کھا لے تو پھر گناہوں کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان تقاضوں کو روکنا، اس کو دبانا بہت مشکل پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سحر ہو، افطار ہو، رات کا کھانا ہے، کھائے، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں اتنا نہ ہو کہ بالکل پوری بھوک بھر پیٹ کر لے، کم کرے اس کے اندر۔ یہ روزے کے آداب میں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ انشاءاللہ پھر نفس پر کنٹرول، روحانیت بڑھے گی اور نورانیت کا اضافہ ہوگا، اور بہیمیت اور جو ہے حیوانیت جو ہی گھٹے گی انسان میں ایک۔ اور اسی میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، ادب کیا بلکہ انتہائی بنیادی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو غذا ہمارے پیٹ میں جا رہی ہو، اس کا اہتمام رہے کہ حلال اور طیب ہو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ایک چیز ارشاد فرمائی ہے مشتبہ لقمہ۔ ایک تو یہ کھلم کھلا کوئی چیز حرام ہے، اور ایک اس سے شبہ ہو رہا، تو فرمایا مشتبہ چیز کا استعمال کر لینا یہ کیا دھرا سب برابر کر دیتا ہے۔ کیا دھرا ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، تسبیحات، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آیا، یہ مشتبہ لقمہ پیٹ میں گیا، سب ختم ہو گیا قصہ۔ اس لیے افطار میں، سحر میں اس بات کا اہتمام کرے، نہ صحیح بہت اعلیٰ قسم کی غذا، نہ ہو مختلف اقسام اور انواع کے کھانے، ایک ہی طرح کا ہے لیکن حلال ہے وہ، یہ لاکھ درجے بہتر ہے اس غذا سے جس سے مختلف قسم کی اور عمدہ قسم کی غذائیں آ رہی اور وہ حرام ہے، وہ اس سے بچنا۔ اسی سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، روزے دار کو افطار کرانا بڑی فضیلت کی چیز ہوتی ہے،
اور کوئی دعوت کرے چلا جائے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کا لحاظ رہے کہ جس نے بلایا ہے اس کے دسترخوان پر ہے کیا، محض اس لیے چلے گئے کہ بھائی نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اس کی دل شکنی ہو جائے گی، دوسرے کی دل شکنی کی خاطر اپنا نقصان کر لے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بس جائے اچھا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاں جو حلال طیب غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور حلال کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی حرج نہیں، جانا چاہیے آدمی کو۔ لیکن اب عام طور پر ہوتا ہے چلے گئے، افطار پارٹی وغیرہ ہوتی ہے، اب وہ کس نیت سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ تو وہ جانے، لیکن یہ کہ اس کے دسترخوان پر ہے کیا معاملہ، اگر معلوم بالکل واقعی وہ حرام ہے، مشتبہ ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر اپنے دین کا نقصان نہ کرے، ان کا دل ٹوٹ رہا ٹوٹ جانے دے۔ حضرت والا علیہ رحمہ کا ایک جملہ ہے، فرمایا تھا اس وقت دل شکنی کا خیال نہ کرے، دین شکنی دیکھے اور اس کا خیال رکھے کہ ہمارا دینی نقصان اگر ہو گیا، اب ظاہر ہے 14-15 گھنٹے روزے میں ہے، اب آخر میں جا کے خواہ سب بیکار کر دیا ہم نے، تو اس کا بھی لحاظ یہ روزے کے گویا آداب میں بلکہ بنیادی چیز ہے یہ، کیونکہ اگر مشتبہ لقمہ پیٹ میں جائے گا تو جانے کے بعد پھر اس کا نقصان انسان کے نورانیت، روحانیت، اعمال سب چیزوں پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کی حرام غذا جو ہوتی ہے اس کے اثرات 40 دن تک رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 40 دن تو روزے ہی سارے نکل جائیں گے اس میں، اس کا لحاظ رکھے کہ اس میں نہ کرے، کوشش کرے کہ حلال طیب عمدہ سے عمدہ غذا ہمارے اس میں آئے۔ اسی پہ یاد آیا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ افطار میں ایسی چیز کا استعمال کرنا جو آگ پر نہ پکائی گئی ہو، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ کھجور کا استعمال کر لیا، کسی پھل کا استعمال کر لیا، یہ آگ پر نہیں پکی ہوئی ہے، نہیں تو پانی استعمال کر لیا، کیونکہ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کی جو تذکرہ آتا ہے وہ کھجور کا ہے، پانی کا ہے، نمک وغیرہ ملتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ وہ چیزیں جو آگ میں پکائی ہے یعنی جائز ہے، وہ صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ اس کا استعمال افطار کر لے، پھر جو چاہے استعمال کرے وہ، لیکن اگر میسر نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، جو کچھ گھر میں ہے کر سکتا ہے اس کو۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بات اتنا اہتمام کرنا، لیکن ہم حلالی کا اہتمام کر لیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو روزے میں اس کا اہتمام ہو کہ حلال طیب پاکیزہ افطار بھی، کھانا بھی، سحر بھی، سب چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہم جب اہتمام کریں گے تو پھر حلال کھانا اور طیب کھانے سے عمدہ خون تیار ہوگا، اور اعلیٰ خون جب ہوگا تو پھر جذبات پاکیزہ اور اچھے بنیں گے، اور اگر حرام چلا گیا تو گندا خون ہے، گندے جذبات ہوں گے، گناہ کی طرف پہنچ جائے گا آدمی اس پر۔ اللہ پاک نے گناہوں سے بچانے کے لیے، ہم کو بچانے کے لیے سارے انتظامات کر دیے، اب ہم خود ہی خواہ کے لیے وہ اسباب اختیار کر لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو روزے کے آداب میں ایک چیز جو عرض کی میں نے وہ یہ کہ مشتبہ چیزوں سے بچانا، حرام تو کوئی مسئلہ نہیں، مشتبہ بھی ہو تب بھی اپنے آپ کو بچا لے جائے آدمی، نہیں صحیح پانی پی لے گا، نمک میں ڈال لے، افطار کر لے اپنا۔ یہ روزے کے آداب میں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو بھائی۔